بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب زدنی علما، یا رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اقرا بسم ربک الذی، اور ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اب میرے لیے جو آج موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک سفر ہے میری ہی زندگی کا، میری ہی کہانی کا۔ میرا مقصد اسلام کو پھیلانا یا اس کی ترغیب دینا یا تبلیغ کرنا نہیں صرف، کیوں دین میرے آقا نے مکمل کر دیا، ان کے وقت میں ہی یہ چیز وہ مکمل کر گئے۔ جو ارکان تھے، جو رکن تھے، وہ سب حکم ڈیفائن کر کے قرآن پاک، نمازیں، قرآن پاک، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر مسئلے کو وہ بیان کر گئی۔ میں کوئی اس میں نہ کوئی نئی جدت لے کے آ رہا ہوں، اور نہ مقصد ہے کہ میں لوگوں کو یاد دلاؤں کہ وہ کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں۔ یہ میں بہتر جانتا ہوں کہ میں خود کیا ہوں۔ میں کسی کی حامی نکالنے کے لیے یہاں پہ موجود نہیں، صرف محبت کی خاطر موجود ہوں، کہ جو محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی مخلوق تخلیق سے، انسانیت سے، اور جو امت انہوں نے چنی ان کے لیے، ان سے فرمائی، کیونکہ وہ رب سے ان کی محبت تھی، اور رب محبت کس سے کر رہا ہے، اور اس کی خاطر وہ پریشان ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سب اللہ سے ہی محبت کریں، کوئی گمراہی میں نہ جائے، سب اللہ کے ساتھ جڑے، یہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو، اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ کوشش تو ان کی یہی تھی۔ اگر میں اس چیز کو ایسے بیان کروں کہ میرے آقا کریم کوشش کر رہے ہیں، مکہ میں ہم سب نے سنا بچپن سے لے کے اب تک کہ میرے آقا کریم اللہ پاک کا نام لے کے سب کو آواز دیتے رہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکہ میں میرے آقا کریم میرے اللہ پاک کے نام کی محبت کی تبلیغ کر رہے تھے، اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور لوگ نعوذ باللہ انہیں جھٹلا رہے تھے۔ کوئی عاشق، کوئی شاعر، کوئی مجنون، کوئی جادوگر، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو لقب دے رہے تھے، لیکن محبت تھی ان کی وہاں پہ اللہ کے گھر سے، ان کی اپنے، ان کے والدین، ان کی کنبہ، ان کے اپنے عزیزوں کا سب وہاں تھے۔ اور جب انہوں نے ان کو سنا نہ، اپنایا نہ، اکیلے تنہا چھوڑا، تو میرے آقا کریم، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں ہر حکمت، ہر علم، ہر نعمت سے اور رحمت سے نوازا، لیکن انسان ہے، اللہ ہے، تو وہ کیا ہے، محسوس کر رہے ہیں اور دلی دکھ کر رہے ہیں اور افسوس کریں۔ کبھی غور کریں تو آپ دیکھیں پوری کائنات اتنی وسیع کہ آج تک سائنسدان اس کے بارے میں مکمل کمپلیٹ انفارمیشن نہیں لے سکے۔ آج ہی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ بتا رہے تھے ٹی وی پہ کہ ایک ریاضی دان ہے، وہ بتا رہے کہ اللہ پاک اتنا بڑا ریاضی دان ہے کہ اتنے پرفیکٹ اس کے کائنات کے جو لا ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں کہ کمال ہے، کہ انہیں لگتا ہے کہ رب ایک ریاضی دان ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے تو آقا نے کیا کیا ان کی شانیں بتائی ہیں، وہ تو صرف ریاضی دان کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کیا ہے جو دیکھنے کا مقام تھا میرے لیے، کہ اللہ پاک سے سرکار دو عالم کس دکھ میں، کس تکلیف میں، کہ پوری کائنات میں تمام فرشتے، زمین کے اندر سے جتنی بھی آپ کی اجناس ہیں، آپ کی کھیتی کہہ لیں، درخت کہہ لیں، جانور کہہ لیں، ایک ہے، سب کچھ اس انسانوں کے کام کے لیے وقت ہوا ہے کہ آپ کو رزق ملنا ہے۔ بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، پانی آ رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں، تندرست ہو رہے ہیں، صحت پکڑ رہے ہیں، ہم ان کو حلال کر رہے ہیں، پانی میں مچھلی ہیں، آبی جانور ہیں، ایک مشینری دیکھ لیں آپ اپنی زندگی میں ارد گرد اپنے آس پاس، اوون، اے سی، فری ٹی وی، لیپ ٹاپ، ٹیکنالوجی، اے آئی، ہر چیز ہی آپ کے لیے ہے کیا؟ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے لیے ہے کیا؟ بکرا بکری کے لیے؟ سوچنے کا مقام میرے لیے یہ تھا کہ اتنی اللہ پاک کے لیے اہم مخلوق اللہ نے تخلیق کی، انسان، کہ جس کو اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنا نائب چنوں گا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا اب نائب چنا ہے تو اللہ نے اسے اختیار دی ہے کہ وہ چوز کر سکتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسی سبحان اللہ اللہ پاک نے صرف انسان کو دی ہے کہ ایک کمال ہے۔ اچھا برا ہمارا دماغ سوچے گا، خیال آئے گا، کرنا نہ کرنا اس پہ اختیار یہ میرے رب نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم اس مقام پہ آ کے اپنے رب پاک سے کیا فرما رہے ہیں انہیں دیکھیں، میرا دل دہلا گیا، میں سوچ میں پڑ گیا، مجھے جواب نہیں آیا کوئی، شاید آپ کے پاس اگر ہو، مجھے نہیں لگتا شاید ہو، کہ اللہ پاک سے فرما رہے ہیں اور رسول پاک نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا، مطلب کہ نظر انداز کیا۔ نعوذ باللہ، ہم نے تو نظر انداز نہیں کیا، بچپن سے ہمارے والدہ نے سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک پڑھایا، چھوٹی ہوتے صبح 6 بجے اٹھ کے اسکول میں جانے سے بھی پہلے ہم پڑھا پڑھنے آتے تھے، ٹیوشن پڑھنے سے پہلے الف با تا سا پوری عربی، آج تک ہمیں یاد ہے کہ ہمیں عربی پڑھنی آتی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا پھر نظر انداز کیسے کر دیا، بھول کیسے دیا؟ نماز بھی اللہ پاک توفیق دیتا، پڑھ لیتے ہیں،
تسبیح بھی کرتے ہیں، اسم اعظم بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ اب سرکار فرمانے میری قوم نے نظر انداز کر دیا، تو مقام پتہ کیا تھا؟ تھوڑا وقت لگا لیکن سمجھ میں آیا، لیکن کہ نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں سے اپنی پسند کی، ایک تو پہلی بات ہے ہم نے عربی پڑھنی ہے، عربی فرض کی ہوئی ہے، عربی پڑھیں گے، کچھ سبق مل رہا ہے نہیں مل رہا، ہم بس لالچ میں ہیں کہ ثواب ملے گا جنت میں جائیں گے، کاروبار کریں گے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل نہیں کیا اور نہ آقا کریم کو بھیجا، یہ تو ہدایت کے لیے تھا۔ پڑھنے کے لیے تو دنیا کی ہزاروں کتابیں ہیں، سننے کے لیے بھی ہیں، لیکن سننا کیا پڑھنا کیا ہے اس کا اختیار تو میرے اللہ پاک نے آپ کو دیا۔ میں نے کہا نظر انداز یہ سمجھ نہیں آ رہی، نظر انداز سمجھ نہیں آیا کہ میں عربی پڑھی جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے میرا رب بات کیا کرے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں چائنیز، برازیلین، کوئی ایسی لینگویج ہے میرے سامنے، کوئی آگے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا اور میں کہہ رہا ہوں انسان اچھا ہے، جذبات اچھے ہیں اس کے، بڑی محبت کا اظہار کرے، جیسے ہم جانور کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ جب محبت کا اظہار کرتا ہے کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، ہمیں اس کی زبان تو نہیں سمجھ آتی، اور ہمیں اپنے رب کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے آقا کا فرمان ہمیں حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم پڑھ رہے ہیں تو جناب غلط کر رہے ہیں، پھر بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ پھر ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، ہم اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، وہ کامیابی دے گا، دعا مانگنے کے لیے دعا کا حصہ نکال لیا ہے، اپنی اپنی مرضی کا نا ہم سب نے اس میں سے حصہ نکال لیا ہے کہ جو ہمارے دل کو تسلی دے، خوشی دے، جو حق ہے، جو حکم ہے، جو کرنے کے کام ہے، ہم نے اس کو ہی اگنور کر دیا۔ قرآن پاک ایک مکمل ہے، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک مکمل بات کروں، اگر میں بات کرتے کرتے آپ سے آدھی چھوڑ جاؤں کیا سمجھ آئے گی؟ کیا سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں مجھے پانی دے، آپ کہیں گے مجھے پانی، کیا پانی؟ نہیں کمپلیٹ ہوا۔ اگر میں سے کچھ ہی اور لینگویج میں بولوں تب بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ تو سونے رب کو کا کلام پاک، قرآن پاک، جس کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور میرے آقا کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کتنے قیمتی ہیں، پوری کائنات کا نظام، فرشتے، رزق بانٹنے والے، بادل کو لے کے جانے والے کون کون سے نہیں ہیں، ہر سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دیکھیں آقا کے پاس آ رہے ہیں وہی کے لیے۔ دنیا میں وہ نور ہے لیکن انسان ہے ہمارے، اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ان کو فرما دو کہ میں تم جیسا انسان، اور دیکھیں پھر آگے مقام کہ اسرائیل حضرت علیہ السلام آپ کی جان نکالنے کے لیے، اسرافیل جو ٹاپ کلاس ہے جن کو آپ نام لیتے کہ صرف سارے کے سارے کام، اور اللہ پاک کو دیکھیں کہ وہ بھی کتنی محبت کرتا ہے کہ یہ شب برات جی اس سال کے اس تاریخ کو یہ ہمارے لیے مختص کیا جانا ہے، یہ مختص کیا جانا ہے، اور آقا کریم جو اللہ پاک سے اتنی محبت کریں اور وہ پھر آپ سے محبت نہ کریں اور رحمت کا باعث نہ بنے، کیسے نہ بنے؟ وہ اللہ پاک سے کیوں اظہار نہ کریں کہ اللہ پاک میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے آپ کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ سوال، یہ ایک سوال بھی ہے آقا کریم کا کہ اللہ پاک آپ کا کلام ہے بڑا بلند ہے، اس میں تو وہ جان وہ طاقت کے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے اس کو انسان کو، میں دیکھوں تو صحیح یہ کوشش کیا کر رہا ہے، یہ کھڑا کہاں سے ہوتا ہے، کرتا کیا ہے میرا بندہ ہی، میری تقریر کی ہے، میرے پاس ہی آنا ہے، گائیڈ میں نہیں کرنا ہے، میں جس کے مرضی تھرو کروں، لیکن یہ کرتا کیا ہے، کوشش کر رہا ہے، کیا مانگ بھی رہا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات تھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں، یہ چھوڑنے والی بات نہیں، دنیا کا ہر کام چھوڑ دینے والا ہے۔ کتنے بڑے سائنسدان ہیں، کتنے بڑے ڈیولپر ہوں گے، فنکار ہوں گے، آرٹسٹ ہوں گے، گانے لکھ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہر طرح کا فن یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جناب ہدایت اللہ پاک لیتے ہیں، وہ آپ لینا کیا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نظر انداز کریں تو آپ نے کیا نظر انداز کرنا ہے، یہ آپ کی کمزرفی ہے۔ اگر میں اس کو آگے لے کے چلوں اور بیان کروں تو اپنی آیت میں چلتے ہیں، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ اللہ پاک آقا کریم سے فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اپنی خواہش کو، دنیا کو اہمیت دی ہوئی ہے، وہ سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ، اس کلام کو سمجھنے سے زیادہ جاب کو اہمیت دیتا ہے، کسی اور کام کو اہمیت دے رہا ہے، تسبیح پڑھنے کو اہمیت دے رہا ہے، درود پاک نہیں پڑھا تسبیح پڑھی جا رہا ہے، اس میں اعظم پڑھی جا رہا ہے کہ کام بن جائے گا، عمل کوئی نہیں کر رہا، محنت کوئی نہیں کر رہا۔ میں اس فیز میں سے گزرا ہوں، بتانے کا مقصد ہے یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں، میری اپنی ذاتی زندگی کے سوال ہیں اور میرے ہی عمل ہیں، یہ میں جو آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اعظم بھی پڑھ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہے، اللہ سے لو بھی لگائی ہے، نماز بھی، لیکن اس کی حکمت کو، جو علم میرے اللہ پاک کا آقا کریم اور جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اور عربی پڑھ رہا ہوں اور تسبیح کر رہا ہوں، پسند کی پڑھ رہا ہوں، نماز کھڑی ہونے پڑھ رہا ہوں،
تھیم ہی کوئی نہیں ہے. ہم کوئی بھی زندگی کا کام کرتے ہیں نا تو ایک تھیم ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں گھر میں پینٹ بھی کرانا نا, ہم پینٹ بھی کراتے ہیں تو کلر تھیم ہوتا ہے. ہم نے کوئی سافٹ ویئر لینا ہے, ہم نے کوئی گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا ہے, کوئی کام کر لیں, الماری فریج اے سی, سب کی آپ کو ایک لک نظر آتی ہے, ایک تھیم ہوتا ہے اس کے پیچھے, یہ مقصد ہے. اور قرآن پڑھنے کا مقصد نہیں ہے میرے پاس. میں نے خدا ٹھیک اس کو یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آ رہا, اگر آپ غور کریں وہ اللہ پاک ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں آپ کے اس کی عبادت کرنے سے یا نہ کرنے سے. بات ہو رہی ہے خدا کی, اب وہ اپنے آپ کو کہنے کہ خدا بنا, تم نے بنایا خدا, میں نے بنایا ہوا ہے مرضی کا کہ یہ کروں گا تو مل جائے گا, میں گمان کر رہا ہوں. اور کسی جگہ پہ اللہ پاک فرمانے بہت سے گمان گناہ ہے. بات آپ کو جو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے, سرکاری دو عالم نے جو کہا آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے, مان ہی نہیں رہے, کلام پاک سے علم حاصل نہیں کر رہے, تو جناب محترم پھر جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ اپنی من مانی کر رہے ہیں. اور آپ نے اپنی مرضی کا ایک خدا بنایا ہوا اپنی امیجنیشن میں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اسٹرالوجی کو کبھی سن رہے ہیں, کبھی تقدیر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ انالیسس کرتے ہوئے سکس سینس یوز کر رہے ہیں, اور کبھی پلان کر رہے ہیں, کبھی فیصلے کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ کر لیں گے. جناب ہم نے اپنی خواہشوں کا اپنا خدا بنایا ہوا. اللہ پاک اور جو حبیبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حقیقت ہی کچھ ہو رہا ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا یہ کس راہ پہ, اور میں نے شکر ادا کیا سجدے کا کہ مہربانی سونے رکھی جس نے مجھے بتایا. ایک سینس میں اور کو خدا, ہم جاب کرتے ہیں, کمانے جاتے ہیں, ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, لیٹ پہنچ گئے, زری نہ ملی, نکال دیا, ٹاسک پورے نہ کیے, کام وقت میں نہ دیا, دکاندار کو لینے کے گاہک کو چیز بنا کے دینی ہے, پوری نہ دی, ٹائم پہ نہ دی, پیسے لے لیے نہ دی, ٹینشن کیا ہوئے, گھر کا راشن نہ کیا, بل نہ کیا, کھانا نہ آیا, اتنی ہزاروں ٹینشن ہے. لیکن صرف ایک پریشانی نہیں ہے تو ہمیں خدا کی طرف سے نہیں ہے اور آقا کی طرف سے. باقی دنیا کی ساری پریشانیاں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں اور ہم نے اسے جوڑا ہوا ہے. یہ اللہ بچے ہیں نا آپ کے, اگر آپ میاں بیوی ہیں, ماں باپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, ہم زیادہ معاشرے میں آج کل کلچر پتہ کیا ہے کہ ہم نے سوچا ہوا ہے اولاد جو ہے نا یہ ہمارے رافے کا سہارا ہے, یہ ہمیں سنبھالے گی. وہ اللہ کے بندوں, یہ آپ کی اولاد ہونے سے پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں, وہ سونے نے آپ کو یہ رتبہ دی ہے. اگر آپ نے ان کو اس کی راہ پہ نہ لگایا تو کہاں پہ لگایا؟ جو اللہ کا حکم نہ مانے, میرے آقا کا حکم نہ مانے, وہ اپنے ماں باپ کو کیسے مانے گا؟ جھوٹی بات نہیں, سچ بات ہے, یہ میری کہانی ہے, آپ سنا چاہیے. لیکن شکر اللہ کا, نافرمان شکر اللہ کا اتنا نہیں ہوئے, گنہگار اس نے مہربانی اپنی رحمت کی, کرم نوازی کی, تو نہیں. یہی دعا ہے کہ کوئی بھی اس مقام پہ نہ آئے تو تاکہ اولاد سنبھالتی نہیں, ماں باپ رش کرتے رہتے ہیں, بڑا تم سنبھالا نہیں, نکال دیا, ویسے فیٹ نہیں کرے, اور وہ پوچھتا رہتا ہے انسان. بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے ماں باپ نے نہیں کیا, ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ دینے والا, اللہ کے ساتھ دور لگانی ہے. ماں باپ اللہ پاک نے وسیلہ بنا کے دیے ہیں, ان کی عزت تو اللہ کی کریں گے, ماں باپ کی بھی کریں گے تو زندگی میں کامیابی ہے. بوس ہے, اگر ہم سوچ کے ہم جس کے حلال کما رہے ہیں بوس ہے, ایمانداری کی کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, پالیٹکس نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, موٹیویٹ کریں گے, کچھ لرن کریں گے, گرو کریں گے. دھیان کی طرف سب خامیاں نکالنے بیٹھے ہوئے, سب ایک دوسرے کو بیٹھے ہوئے. کیسے ہم امتی ہیں, سوچنے والی بات ہے کہ ہم ایک امت ہیں, بھائی بھائی ہیں, اور ایک امتی دوسرے امتی کو جہنم کے عذاب ٹھہرا رہا ہے. وہ میں اپنے کسی بھائی کو کہہ رہا ہوں, دوست کو کہہ رہا ہوں, کسی سجن کو کہہ رہا ہوں, کوئی ہوئے بڑا بندہ, کوئی فضاب ہے, کوئی اللہ کے منہ میں گھر کرے, وہ سارا بد دعائیں دے رہے ہیں. کیسی امتی ہیں, کیسی محبت ہے, ہم اس آقا کے غلام ہیں, اس اللہ پاک کے بندے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو ہی مجرم ٹھہرا رہے ہیں, جبکہ حساب لینے والا میرا سونا اللہ پاک ہے. تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈیفینیشن بتانی چاہیے کہ ہم نے اپنے ذہن میں خداؤں کو کیا ترجیح دی ہے. ہم نے مرضی کے اپنے دل کے خدا بنائے ہیں, تو اللہ پاک آپ کی مرضی سے نہیں چلتے, پاکے بھی نہیں ہیں. پھر اللہ میں اللہ الصمد, اللہ پاک اپنی تعریف بیان کریں کہ وہ بے نیاز ہے, عبادت کریں نہ کریں, میں عبادت کروں یا نہ کروں تو فرمائیے وہ اللہ اللہ ہی رہے گا. اس کے ساتھ میں کس کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں؟ وہ کام رہا ہے غلطی پہ میں ہوں. سمجھنے کس کو ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے. خدا یہ اپنی من مرضی کے خدا
کیا ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، آپ تصویر کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، آپ اس میں اعظم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، سارا ادھر گھوم گیا، یہ ہو رہا ہے، پلاننگ کر یہ ہو رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہا، سب وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بس ایک دوسرے میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور دین بتا رہے ہیں، حقیقت کوئی نہیں بتا رہا۔ دین تو جانتے ہیں، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال تھا اس سے، میں حکم کیوں نہیں مان رہا، میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کمیاں ہیں، کمی ایبوں کے معلوم بندے میں نہیں ہے۔ ایبوں سے پاک صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ پاکی، اور وہ جسے ایب سے پاک کرے، باقی سب میں ایب ہے۔ اور اللہ ایبوں کے ساتھ قبول کر سکتا ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے محبت میں؟ نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ کوئی ادھار لینے آ جائے نا تو کہیں گے ادھار جنگ ہے، کسی کا ساتھ دینا ہو تو زبان کا کھڑا نہیں، کوئی بھی کچھ کہہ دے جو ہرٹ کر جائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیا آج اس کے دل میں ایسا کیا دکھ ہوگا ہم سمجھتے نہیں، اور ہم کہہ دیں گے گنہگار، یہ اس کے اللہ سے لے گا، اللہ اس کو دے گا۔ حقیقت کا معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ چور کو چور سمجھ لیتے ہیں، چور کی مجبوری کو نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ دینا ہم مناسب نہیں سمجھتے، صدقہ دینا ہم مناسب نہیں سمجھتے، اس کی راہ میں خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، مسجد میں جا کے پیسے دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ بڑی سیلری ہے سب کی ماشاءاللہ ہوں گی، سب کما رہے ہیں، گھر پورے نہیں ہوں گے، کیسے پورے ہوں؟ پورے ہو ہی نہیں سکتے، برکت آ ہی نہیں سکتی جس میں میرے اللہ پاک اور میرے حضور آقا کریم کے لیے اس کی کمائی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس نہیں تھا، ناکام ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر مسئلہ کیا ہے۔ پلاٹ لے رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، آگے آنے والے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہمارے کب جانا پتہ نہیں، اگلے سانس کا پتہ نہیں۔ ان کو بچوں کو یہ تعلیم دلوائیں گے، یہ مہینے میں یہ بجٹ ہے، یہ کرنا، یہ کرنا، کر کچھ بھی نہیں رہے، اور ناکام اور کھڑے میں اور پریشانی میں ہیں اور شکلیں دیکھنے سب، اور پھر ساتھ دینے کو کون دے؟ کیا ساتھ دے؟ جو اللہ کا نہیں بنا، جو میرے آقا کریم کا نہیں بن رہا، وہ ایک دوسرے کا ہم کیا بنیں گے؟ پھر تو ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں ہی اٹھائیں گے۔ جناب سوچیں اس بات کو۔ میرا مقصد کسی میں برائی نکالنا نہیں، کوئی فتویٰ دینا نہیں، کوئی خامی نہیں ڈھونڈ رہا میں میرے آقا کریم کی سنت ہے، اصلاح کرنے کی سفر میں ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری حدیث سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ، تو یہ تو میرے آقا کریم کے لیے اور میرے اللہ پاک سونے کے لیے ہے، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ میں سے تو کوئی سن کے ایک مجھے سمجھنے کی ٹائم ہی نہیں ہے کہ لائک کر لے، وہ اس کو پھیلا ہی دو۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا اچھے خواب دیکھو اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے کہ ناممکن ہو تو جو اچھا خواب اپنا پورا کر رہا ہے یا جو سفر پہ تمہیں لگ رہا ہے کہ کامیاب، اس کے ساتھی بن جاؤ۔ مجھے تو اب یہ بات سمجھ نہیں ہے، لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں آج ان کا کہ سمجھے کہ میرے آقا کریم کا خواب میرے اللہ پاک کا مقصد، خواب ایک مقصد ہوتا ہے کہ شکریہ کہ میں نے میری پتہ نہیں دعا تھی کیا تھی، میری اتنی اوقات نہیں تھی، نہ ہے اب بھی، اور نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، ایک سمپل سا بندہ۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، کئی لوگ کئی ناموں سے جانتے ہوں گے، کئیوں نے کئی ٹیگ لیے ہوں گے، کوئی کسی نام سے جانتا ہوگا، کوئی کسی صفت سے جانتا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ سونا کیسے جانتا ہے اور میرے آقا کریم کیسے جانتے ہیں، میرے لیے معنی یہ رکھتا ہے، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں پہلے ان کے لیے ان کا مخلص بنوں تاکہ میں آپ سے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو سکوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ اور بڑے قیمتی ہیں ہم، آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم نے اپنی زندگی کو ڈمپ کیا، مہربانی کر کے حقیقت میں آئیں، خوابوں میں کیوں جی رہے ہیں؟ خواب وہ جو یہاں تو میرا سونا رب آپ کو خواہش دے، اپنی خواہش کیا کر کے بیٹھے ہوئے، تو اپنے دل کی، اپنے من کی، اپنے دماغ کی ہم سن رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فرق کرنا ہے۔ سب سے بڑا فرق ہے کہ آپ اپنے نفس کی سن رہے ہیں یا دل کی، اور آپ اپنی من مرضی کے خدا بنا کے بیٹھے ہیں نا، تو جناب اللہ کے لیے دیکھیں، زندہ کرنا کسی چیز کو مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا قیامت والے دن دل بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ایک ایک اعضاء بولے گا۔ جس سوچ کو، جس مقصد کو، جس خواب کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ مل رہا، ہمیں وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، اللہ پاک اس کو زندہ کر دیں کہ اس کو بتا بندے کو، میرے کیا کہہ سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مہربانی کریں اس بات کو سمجھیں۔ اور اگلی آیت اسی کے متعلق ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے، اور خود پیدا کیے گئے ہیں، خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک بھی نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اگر اس آیت کی اب حقیقت سمجھیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، جس کو آپ نے خدا مانا ہوا ہے، کس کو مانا ہوا ہے؟ مالک مکان کو مانا ہوا ہے، جاب والے مالک کو مانا ہوا ہے، یا دکان کے مالک کو، یا استاد کو، یا گھر کو، یا پیسے کو، یا اپنی سوچ کو، یا اپنی من مرضی کو،
یہ اپنی خواہشوں کو کیٹیگری کریں نا، اس کی انتہا کی کیٹیگری ہے. اتنے سوال ہیں میرے لیے تو اتنے زیادہ تھے کہ میں کنفیوز ہو گیا. لیکن خدا کی حکمت اور میرے آقا کریم کی مہربانی کی حکمت جامع، انہوں نے بڑی جامع بات کی ہوئی. ایک ماڈل ہے کہانیوں کے اتنے پختہ کہ ان کا علم اتنا وسیع کہ کیا سبحان اللہ قدرت ہے میرے اللہ کی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے آیت بھی شیئر کی ہے کہ اگر ہم سمندر کو سیاہی بنا دیں وہ ختم ہو جائے، لیکن جب تک نہ اس کی حکمت بیان نہ ہو. اور یہ تو خوش نصیبی ہوگی جو سنے گا، اس سے راہ پا لے گا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے کوئی فیم نہیں چاہیے، پیسے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے لیے ہے. جو سرکار نے کی وہی میں ان سے کرتا ہوں، اور میں اپنی رب سے. اور یہ سلسلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نا میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو یہ وہ رسی جو مجھے اپنے ابا جی سے اور بہت سے اللہ کے نیک بندے ولی دوست لوگ مہربانی سن کے جنہوں سب عطا کیا کہ امتی بنایا، کلمہ دیا، قرآن پاک دیا، اچھے ماں باپ بہن بھی دی. کمی میرے میں تھی، کمی ہم میں ہی ہوتی اپنے آپ میں، اور کسی میں نہیں ہوتی. ہم آئینہ دیکھتے ہیں لوگوں میں، ہم کسی کی برائی نہیں دیکھتے. تو اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھیں جو ان کا کچھ نہ بھلا اور برا کریں. اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے. کافر میں نے آپ کو اگر ڈیفینیشن پتا ہو تو جو اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کا حکم نہ مانے، اس کی آیتیں بھی پڑھے اور پڑھ کے نہ سمجھے، جو جھٹلا دے. خالی پڑھ کے گزر گئے ہیں، حکمت ہی نہیں سمجھی، جانا ہی نہیں. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی اگزامپل دیتا ہوں، بڑی آسان سی. میں نے روٹی کھائی ہوئی، ایک دوست ملا ہے، اس نے میرے سامنے لا کے ٹیبل پہ روٹی رکھ دی، کھانا بہترین، اور اب وہ کہہ رہا کھا. اب یہاں تو میں لالچ کر سکتا ہوں، یہاں تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، کونا تو دل رکھنے کے لیے ایک والا بھی نہیں سکتا. لیکن اگر میں وہاں بیٹھے ہوئے اس کی اس محبت کو، اس کی چاہت کو، اس کی مہمان نوازی کو جھٹلا دوں، وہ نہیں یار میں تو کھانا ہے، میں نہیں کھانا، وہ میں تو کلف کی چھاڑ، میں نے کھانا ہی میرے جی. کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں. وہ اس میں سے ایک لقمہ لے رہے، اس کے ساتھ شیئر نہیں کرے کہ جس نے آپ کے لیے اتنی محبت کی، اور آپ اسے کہنے کہ نہیں میں نہیں، میں نے جی. ہاں کے ساتھ جانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ رجے ہوئے ہیں. ساتھ چل کے کیا کہہ رہے ہیں رجے ہوئے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ کلمہ پڑھ لی ہے، آقا مان لی ہے، حضور پاک نے درود پاک پڑھ لی ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں سے کچھ کھا لو، حکمت لے لو، علم لے لو، دنائی لے لو، مہربانی لے لو، رحمت لے لو، جو لینا لے لو تو صحیح. اور ہم کہنے نہیں، ہمارا پیٹ بھرا کیونکہ ہم دنیا کا مال کھا بیٹھے. ہم دنیا کے کام ہی نہیں ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، ڈزے کھا رہے ہیں. اسے سمجھ لے کے نہیں تم اپنے کھا سکتے، پیٹ میں ڈال سکتے، بس ہم کچھ کر سکتے. پھر شیطان کو ہی مدد کرنی ہے، اور کس کو کرنی ہے ہمیں؟ شیطان کون ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. اب میں اس کی مثال آپ کو شیطان پیارا اللہ نے اور آقا کریم کی مہربانی کے سمجھایا. دنیا کی ابھی حقیقت کی بات کروں گا، کہانیاں تو وہ لوگوں نے سنی، حقیقت کی موقع کی بات کرتے ہیں. شیطان کا اگر آپ لوگوں کو قصہ پتہ ہے، وہ قصہ کیا ہے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، سکھائے، فرشتوں کو کہا سجدہ کریں، شیطان کو بھی کہا سجدہ. شیطان نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا، یہ برسوں کی عبادت ہے جسے اب بنا رہے ہیں، اور مٹی سے اس کو کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا، میں آپ کو کروں گا. تمام جانتے ہیں اور تمام مسلمان تو ایسے ہی ہوگا. مگر اب سنیں حد کا مقام. میرے آقا کریم آخری نبی زمان رسول پاک، ان کو چنا جا رہا ہے کہ یہ افضل امت ہے، یہ تمام اماموں انبیاء کے امام اور یہ امتوں کے امام. انبیاء کرام بھی ہمارے ہی ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جو کتابیں ان کو بھی مانتے ہیں. لیکن آپ مقام میں ہمارا کلمہ نہیں، سرکار کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں نا، انگریز سے، جیپنیز سے، مرضی پوچھ لیں، آپ پوچھیں کہ زمین کائنات کس نے بنائی، یہ نظام کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے. سورج چاند تارے کس ابھی بھی مانتے ہیں اللہ نے. پاک بھی پڑھتے ہیں کس اللہ پاک. مسئلہ کے آ کر کھڑا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں کہتے. اللہ نے حکم دیا، انہیں غور کرنا کہ حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، نہیں پاکستان کی طرح کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا لیکن اس آدم کو نہیں کروں گا جس کو آپ نے تخلیق کیا ہے، جس کو آپ اپنا نائب بنا رہے ہیں. یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں. آپ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں، وہ کہانی ہوتی ہے، وہ گزر گئی ہوتی ہے. میں موقع کی بات کر رہا ہوں، کوئی جھٹلائے تو صحیح. اور کیا کریں، شیطان کو کیسے دیں؟ اس نے لگایا ہوا، اس نے کہا میں تو گمراہ ہوں گا، میں ان کو بھی کروں گا. لگا ہوا پیسے کے پیچھے. یو ایس اے کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، جاپانیز کو دیکھ لیں، تمام بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے پیسوں کی، اکانومی کی، دنیا کی، جنگ کی، اسلحے کی.
قبضے کی، ملکیت کی یا دنیائی کی، اور ہم دیکھتے کہہ رہے ہیں یار وہ بڑی ترقی کر گئی، بڑے قابل ہیں، انہوں نے کیا بات ہے، کیا صاف ستھرے شہر ہے، کیا ماحول ہے، کیا تہذیب ہے، یعنی کہ وہ ہمیں بھی یار امید ہونا ہے، ہمیں بھی بھاگنا ہے، ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے، ہمیں جیتنا ہے ان کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے کہیں دنیا ہے، دنیا میں دنیا دار کی طرح رہنا چاہیے، اس سے کس نے منع کیا؟ لیکن آپ حکم کس کا مان رہے ہیں؟ شیطان کا؟ جتنا بھی کارپوریٹ نظام ہے، ڈیموکریسی ہے، تمام نظام ہے، یہ کس کا ہے؟ ان دیا ہوا قانون کس کا ہے؟ ان کا دیا ہوا۔ حق ہم بڑی بات کرتے ہیں، حق کمانے حلال کمانے، کیا حق حلال کمانے؟ حق حلال تو اللہ جو دے وہی حق حلال ہے، سارے فیصلہ کرنے میں یہاں پہ سارا کوئی آفس میں جا رہا ہے، کسی کو سیلری مل رہی ہے، کسی کو کم مل رہی ہے، کسی کو نکال رہے ہیں، کسی کو رکھ رہے ہیں، کبھی بھی ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، اور نہیں کہ ٹھیک ہے لا ہے سور ہے، ہم زندگی میں امپلیمنٹ کریں ہیں، خدا کے امپلیمنٹ کی ہوئی زندگی میں نہیں امپلیمنٹ کریں۔ ٹی وی کے لینی ہے نا، ٹی وی بھی اے سی بھی، اس کا بھی مینول ہوتا ہے، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چلانا نہ آئے زبان میں، قرآن پاک کو نہیں پڑھ۔ اور کس کو مدد کریں؟ کون ہے یہ دنیا کی؟ باقی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے آقا کریم کو نہیں مان رہے، اور ہم کن کی مدد کریں ہیں؟ وہ ہماری مدد کر دیں، ہمیں آپ سے لون چاہیے، ہماری اکانومی اسٹیبل ہو جائے، صحیح نہیں ہوگی، لگا کے رکھا بھی نہیں چاہیے۔ بینک آ گئے ہیں، بینکوں میں قرضے لے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سوال میں پریشان ہو گیا، یہ شیطان کا ساتھ دینا کیا؟ یہ جو میں اپنی سوچ میں شیطان کا ساتھ دے رہا ہوں، ایک تو یہ مقام ہے، یہ مقام ہے جہاد میں بتائی گئی ہے، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بھی جہاد، اس کو نہ صرف ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے بزرگوں کے لیے ہے، ہم عام انسانوں کے لیے نہ دین ہے، نہ علم ہے، نہ حقیقت ہے، یہ میں جو کوئی بتا رہے لگے ہوئے ہیں، اس سے تحقیقی سوال ہی نہیں ہے، یہ سارے سوال ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں اپنا مقام ہے تو مجھے اصل میں میری کرنے کی ایفرٹ ہی یہ تھی، کیونکہ جس مقام پہ میں ہوں میں اسی ماحول میں سے ہوں، اسی معاشرے میں سے ہوں، اس مت میں سے ہوں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون کہہ گیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سعودیہ میں اتنی محبت ہے، کامیاب ہے، کیوں ہے؟ ان کا پورا کلمہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، ہم کلمے پہ ٹھہر کے بیٹھے ہیں، اور جب کہ ہمیں ملا ہی نہیں، پورا کلمہ ہوا ہے، شرعی دور کر دیا ہوا ہے، دور کر دیا ہوا ہے، وقت ہی نہیں ہے سننے کا کلام، کوئی تحقیق کرنے۔ دنیا کے ہیں، دنیاوی لوگوں کے پیچھے بھاگے نا، کام کے پیچھے لگے ہوئے، سوچیں کیا ابھی تک آپ نے اچیو کی ہے؟ موٹیویشن آتی ہے، چلی جاتی ہے، کبھی جاب آتی چلی جاتی ہے، کبھی سیلری آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں امتحان اللہ پاک لے رہے ہیں، اللہ پاک امتحان، لیکن وہ امتحان ہے کیا؟ ہم نے 10ویں کا ایگزام دینا ہونا، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں ہر کلاس کی، یہاں تیاری نہیں ہے اور ہم امتحان پہ ہی جا رہے ہیں، اپنے دل میں خود ہی امتحان، خود ہی خدا، سب کچھ۔ تو اس بات کو غور کریں، دیکھیں، سوچیں کہ آپ کس مقام پہ ہیں۔ آپ کو ہمارے آقا کریم کو فضیلت، امامت، اپنا نائب چنا، اور ہمیں ان کی امت میں سے ہم، اور نے نہیں پڑھا تھا، وہ بھی نہیں پڑھتے، آپ جا کے کسی کو کہیں کلمہ پڑھ لے، یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، چینیوں کو، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کن کی کریں کی عزت نہیں، گھر میں بھی رسوا، کام پہ بھی رسوا، اور سب اپنے اپنے نا مرضی کے من مانے خدا بن کے بیٹھے ہیں۔ جس کو باس بننے کا موقع ملا ہے وہ باس ہی بن گیا، جس کو گھر مل گیا وہ مالک ہی بن گیا ہے، جس کو زمین پیسہ مل گیا وہ کہتا ہے بس یہ میرا ہی ہے، اپنے خدا بن کے بیٹھے۔ کہتے کتنے ہیں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اللہ پاک ہے، اس کے 99 نام ہے، خدا اس ہے، میں نے کہنا ہے اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ اختیار آپ لے کے آپ خود خدا بن کے بیٹھ گئے، جو ملتا ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ میں اب معاشرے کو ٹھیک کروں گا۔ اگر کبھی غور کریں کتنی دفعہ عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت قوم لوط، قوم عمود، میرا بڑا اس میں کہتے ہیں اتنی دفعہ عذاب آیا، اب بھی ہم ساری برائیاں کہتے ہیں نا ہمیں تمام قوموں کی، میں کہا کیوں نہیں آ رہا، فکر کیا ہے؟ تو آ گیا، میں نے کہا کیسے اس کا سمجھ نہیں آ رہی، اللہ پاک سرکار دو عالم کوئی رہنمائی فرمائے، میں کیا آ رہا ہے سر دیکھتا ہوں، بس کا سفر نہیں ہے، ہم نے ہر ایک کو دوسروں میں غلطی نکال کے اس کو صحیح کرنے کا اور جاننے کا تو ہی نہیں ہے، کسی کے دکھ درد کو نہیں جانتے، ہم چور جانتے ہیں، ہم ٹھگ جانتے ہیں، ہم بے ایمان، بے دین، بے اسلام جانتے ہیں، انسان نہیں جانتے کہ مجبوری کی اصلاح، اس کے ساتھ شفقت رحمت کرنا نہیں جانتے، جو اللہ پاک نے کی اور آقا کریم نے کی، اور جو ہمیں سکھا رہے ہیں، تو وہ کیا آ رہا ہے کہ ہم مستوت ہے اور ذلت میں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دکھایا، جو کہانیاں بیان کی کہ جب ان پہ عذاب آیا، ان سب انبیاء اکرام نے، وہ تمام نے چاہا کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اور ڈر سنایا، حکمت سنائی، نہیں دکھا دی، باز نہیں آئی، اب بس ہو گئی، اللہ پاک عذاب فرمان۔ لیکن اللہ آپ کی اور ہماری قسمت کیسی ہے، دیکھیں کہ اللہ پاک نے آقا کو رحمت للعالمین بنا کے ہمارے لیے بھیجا، پہلے جس میں سے انہوں نے ڈر سنایا، اصلاح کرنی چاہیے، معاشرہ صحیح کرنا چاہا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، ترتیب ہو، الائنمنٹ ہو، بالکل صحیح چلیں، یہ اس کی حکمت ہے،
وہ جانتا ہے کہ اس نے پہلے کیوں کیا اور اب ایسے کیوں کیا، لیکن آقا کریم کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں، اس بار رحمت نصیب، اتنی بار عذاب دی وہ پھر بھی نبی مسلم رحمت کرتے ہیں۔ سرکاری زوارن کو ہمارے لیے بھیجی ہے، رحمت اپنا کل پاک قرآن پاک میں قرآن حمید ہمارے لیے بھیجی ہے کہ یہ ہدایت حاصل کریں، رحمت ہو جائیں گے، نہیں سبحان محبت کا سفر کرتے ہیں۔ پریشان ہوا وہ دیکھ کے مجھے سمجھ آئی کہ اب کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، کون مجھے کس نظر سے جانتا ہے کیا نہیں جانتا، میں اپنے رب کے نام سے اپنے آقا کریم کی مت سے ان سے ہاتھ مانگتے ہوئے کہ میری دعا کریں، یہ محمد رسول کرتا حقیقت اور وہی ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب بھی وہی شروع کریں اور اس کی حق کو پہچانیں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کے لیے کیا اللہ سے آپ کے لیے کیا تحفہ ہے، میرا کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں بڑا ماڑا سا بندہ ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے مجھے جانیں گے تو آپ حیران ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے میرے پاس، اللہ پاک کے پاس کیا ہے، اور آسان کیا ان کی شان کیا میرے اللہ پاک کی، اور وہ کیا عطا کرتے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، صرف حقیقت جو جہاں بھی جو اصلاح میں چاہتا ہوں کہ میری ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اگر ہم کہتے ہیں جو خود کھاؤ اچھا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اچھا پہنو اوروں کے لیے بھی دیکھو، کوشش یہی کہ اگر کچھ اچھا مجھے سیکھنے کو ملا تو میں کیوں نہ ڈر کروں، میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ مخلص، میری کوئی اس میں فیم لینے کی کوئی پیسہ کمانے کی یا کوئی نہیں، یہ محبت کی بات ہے اور شکر کرم نوازی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہم سب ایک کامیاب امت بن کے آقا کریم کے فرما بردار غلام خدمت گزار اللہ پاک کے نیک بندے بن کے اس دنیا میں وہ محبت پھیلائیں اور وہ آقا کریم کی شان دکھائیں جو ان کا حق ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد کہ اللہ پاک انہیں وہ مقام اور وہ درجہ بلند عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وہ قیامت میں نہیں ہے، وہ دنیا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ضرور کرنے کا بھی کام ہے کہ آپ برکت اگر بھیج رہے ہیں نا، رحمت برکت والا کام بھی کریں، صرف پڑھ کے حالی رحمت برکت تو جائے گی، لیکن زیادہ تر کو مسئلہ بھی نہیں پتا کرنے کا کیسے پتا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کی ایفرٹ نہیں ہوگی، ٹائم نہیں ہے زیادہ، جناب میں آپ کا خادم غلام، آپ بھائیوں کا بھی اپنی بہنوں کا اس امت کا، کہ یہ جو کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے اس کو کمائیں، سن نہیں رہے کانوں میں لگا اور کوشش کر کے اس کا حصے دار بن کے میں نے اکیلے نے کیا کر لینا کامیاب ہو کے، میں اکیلا جاؤں گا کیوں گا، اللہ پاک میں جنت میں آ گیا مجھے اکیلے کو اندر لے جا، مجھے سب کو نواز دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے جہاں پہ میری اپنے نہیں ہے، پاس نہ ہو میرے سارے اپنے نہ ہو، میں کروں گا۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، اگر آپ کے دل کو اچھی لگے گی تو اور کسی کو بھی لگے گی، جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا وہی سب کو ہوتی ہے، اور جو درد آپ کو تھا وہی سب کو ہوتا ہے، کہ مثال ایسے کہ آپ کا ہاتھ کٹے گا نا تو آپ کا کسی کو کٹے گا نا دیکھنے والے کا اس کو درد ہو جائے گا، اسے میں نے پتا کہ درد ہے، اور جو خوشی سیلری بندے کو ہوتی ہے یا جسم سے انعام ملتا ہے آپ کو سیم ہوتا ہے۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ اگر آپ کی اصلاح ہوئی ہے تو سب کی ہو تو اس بن جائیں، کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، زیادہ تو کچھ نہیں، اس سے کوئی مجھے تو کوئی کمائی نہیں ہونی نہ مجھے چاہیے، اگر آپ آپ کے قریب ہوتے ہیں تو پلیز میں چاہوں گا آپ کریں، آپ سنیں اللہ پاک کے میرے قریب ہو، مجھے آقا کریم کے قریب ہو، میرے قریب ہو کے کیا کرنا ہے، میں تو آپ کے درمیان میں ہوں، آپ کی محبت میں ہوں، میرے آقا کی ہمیں محبت حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ پاک کی وہ رحمت حاصل کرنی ہے، ہمیں ان کا غم بننا ہے، خدمت گزار بننا ہے، مہربانی میری دعا ہے کہ نور کل کائنات میں پھیلے، کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کے، اور یہ قرآن پاک نور ہے، اور میرے آقا کریم نور، ان کی ہماری زندگی نور، ان کی تعلیمات نور، اور یہی نور میں مانگتا ہوں اور یہی نور آپ سب کے لیے مانگتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔